حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ کے ولی زمانے سے بے خوف اور بے غم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کو زمانے کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا ہے، وہ بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ورنہ کس کی مجالدی کے جنگلوں میں راتوں کو عبادتیں کرے۔ میرے بہت جو جنگلوں میں پتے کھا کر کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ آج ہم رات کو سیٹی کے اندر بھی سفر کرے تو کہاں گھبرا جاتے ہیں۔ میرے باس کا مقام اتنا اونچا ہے جہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی چلنے پرند، فقط باس پاک اس کے خدا موجود ہے۔ میرے باس نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اپنے ذات کو منوایا ہے، جا کر کے اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ باس اعظم اگر مردے کو یوں ٹھوکر مار دیتے تو مردہ زندہ یوں ہی میرے باس کو وہ مقام نہیں ملا ہے۔ میرے باس بھی ہمارے آپ کے کہا انسان ہے، وہ بھی نمازیں ادا کرتے تھے، وہ بھی مجاہدات کرتے تھے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا شوہر ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے۔ آج ہم بہانا کر دیتے ہیں مولانا نواز کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کی زندگی کا سوال ہے، بچوں کی فیوچر ہمارے سامنے ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اگر ہم مسجدوں میں وقت برباد کر دیں گے تو کیسے قدر کمائیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، بیٹی کے احتیاط کو کیسے پورا کریں گے، بچے کی پرورش کیسے کریں گے۔ مسلمانوں باس کی مجلس میں آئے ہو، پیغام دے کر کے چلے جانا، جیسے تم بال بچے والے ہو۔ میرے باس بھی یہی بچے والے تھے، میرے باس نے اپنی بیوی کا حق بھی ادا کیا، اپنے بچے کا حق بھی ادا کیا اور اپنا حق بھی ادا کیا۔ آج مسلمان اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہے، بچوں کو وقت بھی دیتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خدا نے اپنے کو بنایا ہے، مسلمان کے پاس اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، 24 گھنٹے پورے راتوں دن ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، ماں کے لیے وقت ہے، باپ کے لیے وقت ہے، نیاز کھانے کے لیے وقت ہے، نیاز کھلانے کے لیے وقت ہے، مجلس میں آنے جانے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو خدا کے لیے، وقت نہیں ہے تو رسول کے لیے۔ جو رسول راتوں کو ہمارے آپ کے لیے سجدے کرتے تھے، راتوں کو رویا کرتے تھے، رب حقیقی کی سجائیں لگایا کرتے تھے۔ میرے رسول کو کس چیز کی کمی تھی؟ کیا میرے رسول کو کسی چیز کی حاجت تھی؟ میرے نبی کو ایک اشارہ فرماتے تو سونے چاندی کے سارے پہاڑ بن کر میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ میرے نبی کو راتوں کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ میرے نبی اس طریقے سے قیام کرتے، اس طریقے سے نماز ادا کرتے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے محبوب تھوڑا سا سو بھی جایا کرو، محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر قیام کرتے تھے، اس قدر سجدہ کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حدیث کے بارے میں سورہ مزمل میں آیت کریمہ آج بھی چاہت رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قم کہتے ہیں ہم کو، لیل کہتے ہیں رات کو، قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب تھوڑا سا سو بھی جایا کرو، راتوں کو آرام بھی کر لیا کرو۔ اس نبی کو کسی چیز کی فکر تھی، جنت تو نبی کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ نبی کو جس چیز کی حاجت تھی وہ نبی تو ہمارے آپ کے لیے راتوں میں بہاتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ہم کیسے بے وفا ہوتی ہے، یہ اپنی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اپنے پانچوں وقت کی نمازیں چلی جاتی ہے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی کہ پورے دن کی 5 نمازیں قضا ہو گئی۔ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا دیتے ہیں، اگر ہم بے وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آواز آئے گی دل تو کیا چیز ہے، روح میں بھی اتنے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہم بے وفا ہے کہ سرکار اتنا آواز دے ہے
किरदार अपनी, जब से मुसलमानों ने नबी के तरीके को छोड़ दिया है, मुसलमान जिंदगियों की जिंदगी गुजार रहा है। वरना तारीख के अनवार को पलट करके आप देखिए, तारीख की हिस्ट्री को पलट करके आप देखिए, पहले जो बादशाह गुजरे हैं 6-6 साल तक हुकूमत करते थे, कि फर्ज नमाज तो दूर की बात है, एक दिन की भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह ये बादशाह ऐसे गुजरे हैं, फर्ज नमाज तो बड़ी दूर की बात है, जिनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं है, जिनकी वाजिबात कज़ा नहीं है, जिनकी सुन्नतें कज़ा नहीं है। पहले ज़माने में बादशाह तरीक़े मुस्तफ़ा पर थे, ज़माने में हाकिम बनकर जिंदगी गुजारते थे। आज हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है, इसलिए ज़िल्लत और रिस्वाई की जिंदगी हम गुजारते हैं, इसीलिए ज़िल्लत और रिस्वाई की जिंदगी हम गुजारते हैं। मुसलमान इस गौस की मजलिस आज मनाते हैं, इस गौस के नाम पर लंगर खाते खिलाते हैं, जरा उस गौस की तारीफ पे भी अमल किया करो। मेरे गौस 18 साल की उम्र में अपने शहर जीरान से बगदाद के लिए सफर बांधते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए। देवनगर के नगरी अफराद हैं, खास करके जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे मस्जिद वाले मदरसे में, अगर यहाँ मौजूद हैं तो बोल कर सुनी। गौस पाक की आमी जान का एक जुमला ले जाऊंगा, कहीं समेट लूंगा। आज अगर मौलाना किसी को एक डंडा मार दे, किसी के ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर ले, किसी के ऊपर आवाज कर करके कह दे, बाप कहते हैं मौलाना से कह देना कि रकम मारा करे। मेरे गौस की आमी जान खैर फातिमा सानी का एक जुमला सुनो। मेरे गौस जिस वक्त पैदा हुए आपकी आमी जान 60 साल की थी। मेरे गौस जिस वक्त जीरान से बगदाद के लिए आलिम दीन बनने के लिए सफर कर रहे हैं, सफर करने का इरादा करते हैं, गौस पाक की उम्र 18 साल की है। जब गौस पाक पैदा हुए आपकी आमी की उम्र 60 साल की थी, गौस पाक की उम्र 18 साल की है। आप इल्म दीन के लिए सफर बांध रहे हैं, उस वक्त आपकी आमी की उम्र 78 साल हुई। 78 साल की उम्र में गौस आज़म को इल्म दीन हासिल करने के लिए इजाजत देती है और अर्ज़ करती है, नसीहत करती है, बेटा अब्दुल कादिर, चाहे ज़माने में वक्त कैसा भी क्यों न आए, कभी झूठ न बोलना। बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक की अम्मी जान 78 साल की उम्र में अब्दुल कादिर बेटे से, वलियों के ताजदार बेटे से, शहंशाह बगदाद बेटे से वसीयत करती है, बेटा वक्त कैसा भी आए कभी झूठ ना बोलना और हराम लुक़मा ना खाना। अल्लाह हर जगह कामयाबी अता फरमाए। गौस पाक की अम्मी जान खैर फातिमा सानी ने वसीयत की, बेटा वक्त कैसा ही क्यों ना आए कभी भी झूठ ना बोलना। मेरे गौस की अम्मी जान ने कहा था कि ये चेहरा मैं आज आखिरी दफा देख रही हूँ, अब इस चेहरे को यानी मेरे बेटे अब्दुल कादिर के चेहरे को क़यामत के दिन देखूंगी। आज की माओ के सीने में वो दिल है, अगर मौलाना एक डंडा मार दे तो मौलाना से घबरा कर मस्जिद पहुंच जाए, माँ भी पहुंच जाए, बाप भी पहुंच जाएगा। कि हमारे कौम के लोग हैं, वजह क्या है कि इल्म दीन के प्रति लोगों की मोहब्बत नहीं रही, लोगों का ईमान मजबूत नहीं रहा। गौस पाक की अम्मी जान तो कह सकते हैं बेटा 78 साल की मैं बूढ़ी हो गई, मेरी खिदमत करो, जबकि माँ की खिदमत अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी चीज है। गौस पाक की बात तो ये भी कह सकते कि बेटा मैं बेटी हो गई हूँ, मेरी खिदमत करो। फरमाया नहीं बेटा जाओ, मैं देख रहा हूँ बगदाद में दीन की खिदमत करोगे। सुभान अल्लाह। गौस पाक की माँ ने फरमाया बेटा जाओ, इजाजत देती है और 40 दीनार आपको अता फरमाती है और कहती है ये चेहरा मैं आज आखिरी दफा देख रही हूँ, क़यामत तक इस चेहरे को देख नहीं पाऊंगी। 78 साल की गौस पाक की वालिदा हो चुकी थी। सरकार बरसराग हमदान से सफर कर रहे हैं, डाकू ने काफिले पर हमला किया। जुमले समेट दो, वक्त मिलेगा तो जुम्मा में इस वाक़या को बयान करूंगा पूरी तफसील के साथ। आज मुख्तसर में डाकू आगे आकर के आसपास के काफिले पर हमला करते हैं, सारे लोगों के माल असबाब को छीन लेते हैं, समेट लेते हैं। सरकार गौस पाक के पास एक डाकू आया, कहा तेरे पास क्या है? वसीयत आपने फरमाया 40 दीनार है। 18 साल का जवान
ڈاکو کہنے لگا کہ ساتھ کر رہا ہوگا اس کے پاس کیا بھی ہوگا، چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اے بچہ ہے پاس یہاں 40 دینار ہے، وہ سچے باپ کے سچے بیٹے، ورنہ آج تو باپ بھی جھوٹ ہوتا ہے، بیٹا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ سچے باپ کے سچے بیٹے کہتے ہیں 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا، وہ اپنے سردار کے پاس گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار ڈاکو کا خود آیا واسطہ کی بارگاہ، آنے کے بعد کہا بیٹا میرے پاس کیا ہے؟ سچے باپ کے سچے بیٹے کہتے ہیں 40 دینار ہے۔ ڈاکو سردار کہتے ہیں کہاں ہے؟ واسطہ نے فرمایا میری گدری کے بغل میں سیے ہوئے ہے۔ ڈاکو نے حکم دیا گدری کا چاک کیا جائے، کاٹا جائے، اس سے 40 دینار ملی۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا ہم اگر چاہتا میں اسے چھپا دیتا، تو جانتا ہے کہ ہم تو ڈاکو ہے، ہم تو رہزن ہے، ہم سارے مال قسم کرنے آئے ہیں، چھیننے آئے ہیں، آئے مال تو محفوظ تھے، تو چاہتا میں اسے چھپا دیتا۔ اور بات نے فرمایا آتے آتے میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا میں 40 دینار کے لیے اپنے ماں سے کیے وعدے کو توڑ دیتا؟ جو نوجوان ماں باپ کو گالی دیتے ہیں بس ماں کی زندگی کو دیکھو مسلمان، آج ماں باپ بڑھاپے میں 500 روپے اگر دوائی کے لیے نہ ملے، بیٹا آواز اونچی کر کے کہتا ہے جاؤ تجھے پالوں یا اپنے بچوں کو دیکھو، میرے بچوں کی پڑھائی لکھائی ہے، اگلے دفعہ لے آؤں گا، اگلے مہینے لے آؤں گا۔ اگر 500 روپے کے لیے آج کے ماں باپ آپ کے بیٹے کی بھی بات کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ ہے، ہر جگہ یہی ماحول ہے۔ بیٹا کہتا ہے تجھے دیکھو تو اپنے بچوں کو دیکھو، ماں باپ کا مقام کو چاہیے کہ بیان کرنا ہے۔ سرکار کو اس بات نے فرمایا کہ 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا۔ وہ ڈاکو کا سردار رونے لگا اور کہا تم اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نہ توڑ سکے اور سارا مال دے دیا، نہ جانے ہم جانے فرامین کو بھی مدد توڑ دیتے ہیں۔ سرکار کو اس بات کے ہاتھ میں اسی وقت ڈاکو کا سردار توبہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ جتنے لوگ شاید جو سب توبہ کرتے ہیں، میرے پاس کے ہاتھ میں یہ پہلی جوان تھی وہ توبہ کرتی ہے، توبہ کرنے کے بعد اپنے بندے کے بہت بڑے ولی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کی بڑی کرامت سفر کے دوران صرف جھوٹ نہ بولنے کی بنا پر، صرف غوث پاک نے سچ بولا جس کی بنا پر سارے دعوے دھرم کام سے توبہ کر کے اپنے وقت کے بڑے ولی کامل بن گئے۔ آج اگر ہم بھی سچ بولنے کے عادی بن جائے ہمارا گھر بھی سورگ آئے گا، اپنے آئینہ کا سورگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی غوث اعظم کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔